وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. हर किस्म की तहमीदात तस्बीहात तहलीलात तक़दीसात तमजीदात तकबीरात और इबादात पे लाए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन अहसनुल खालिकीन वल जलाली वल इकराम है। वही हम सबका खालिक मालिक राज़िक हाजत रवा मुश्किल कुशा दाता गंजबख्श दस्तगीर गौसे आज़म गरीब नवाज लजपाल बिगड़ियाँ बनाने वाला औलाद देने वाला नफ़ा और नुक़सान का इख्तियार रखने वाला और ज़मीन व आसमान का ये सारा निज़ाम अकेले ही चलाने वाला है। दुरूद सलाम व इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हम सब के रहनुमा मुक़्तदा पेशवा इमाम आज़म क़ाइद आज़म रहबर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके लिए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसवा हसना बेहतरीन नमूना बनाकर मबूद फरमाया और अपनी मोहब्बत रहमत मग़फ़िरत जन्नत हिदायत नजात और सआदत को आपकी इत्तिबा और पैरवी के साथ लाजिम कर दिया है। अज़ीज़ भाइयों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इंतहाई मेहरबान है। अपने बंदों को बार बार
ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں اور اس کی پکار پر لبیک کہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ حرمت والے مہینے کا آغاز ہوا، اور پھر اب اس کے بعد ذوالحجہ جو کہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حج، اس مہینے کے اندر حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اس کا پہلا عشرہ انتہائی فضیلت والا ہے۔ تو یہ سارے مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، اور کون سے وہ اوقات ہیں جن سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ مسلسل ہماری زندگیوں میں ہمیں ایسے مواقع عطا فرما ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم غفلت، کوتاہی، سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو کر ان دنوں کو بسر کر دیتے ہیں، ان مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور عزیز بھائیوں، یہ جو آگے ایام آ رہے ہیں، یہ بھی نیکیوں کے موسم میں سے ایک بڑا عظیم موسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ پہلا عشرہ ذوالحجہ کا انتہائی عظمت اور انتہائی فضیلت والے یہ ایام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور بسا اوقات رات بول کر دن ہی مراد لیا جاتا ہے۔ عربوں کے اندر یہ اسلوب عام کہ رات بول کر دن مراد لیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ دن بھی رات ہی کے تابع ہوتا ہے اور رات دن کے تابع ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہے، متصل ہے، اور اس لیے بھی رات کی قسم ہے کہ آغاز رات سے ہوتا ہے، رات سے آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب کے بعد سے ہی تبدیل ہو جاتی ہے جیسے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابتدائی عشرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ اس چیز کی عظمت، اہمیت، شرف اور فضیلت کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کی قسم کھانے سے وہ چیز عظمت والی بن جاتی، اس چیز کی عظمت میں، فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ پہلا عشرہ ذوالحجہ کا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا کوہ طور پر جب انہیں بلایا اور ان کو تورات عطا فرمائی۔ تو اس میں ایک تو ذوالقعدہ کا پورا مہینہ تھا، اور وہ جو بعد میں 10 دن کا اضافہ ہوا نا، 40 کی گنتی مکمل کی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یہ جو فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 راتوں کا وعدہ کیا ابتدا میں، پھر اس میں 10 کا اضافہ کر دیا۔ تو یہ جو 10 تھے یہ ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ تھا۔ اکثر مفسرین نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اس میں شامل کیا، تو یہ وہ قیمتی ایام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے علی الاطلاق، یعنی کوئی دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی دن بھی۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ عرض کرنے لگے کہ اگر راتوں کا حساب لگاؤ گے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، اور اگر دنوں کی بات کرو گے تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں۔
ان کی فضیلت زیادہ ہے، یہ دن زیادہ عظمت والے ہیں۔ تو آپ نے مطلق طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی ایام ہیں اور جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں آپ نے ان کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ ظاہر بات ہے یہ دن فضیلت والے اسی اعتبار سے ہے نا کہ ان میں زیادہ نیک عمل کیے جائے اور ان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور کیا جائے۔ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جن میں نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ان 10 دنوں کا جو نیک عمل ہے اس ذو الحجہ کے پہلے عشرے کا، یہ اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے نیک اعمال سے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کیے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہنوں میں ایک بات آ گئی، عرض کرنے لگے وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، پورے دین اسلام کے اندر جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے، ایک صحابی نے پوچھ لیا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر۔ فرمایا میں نہیں پاتا، کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد سمجھانے کے لیے فرمایا کہ طاقت رکھتے ہو کہ مجاہد جب اللہ کے رستے میں نکلتا ہے تو پھر تم روزے ہی رکھو، کوئی وقت روزے کے بغیر نہ گزارو، کوئی دن روزے کے بغیر نہ گزارو، ساری رات قیام ہی کرتے رہو اس مجاہد کے واپس آنے تک۔ عرض کرنے لگے یہ طاقت تو نہیں ہے۔ فرمایا جہاد کی یہ فضیلت ہے، جہاد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزیز بھائیوں، یہ جو 10 دن ہے ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا نیک عمل عام دنوں کے جہاد کے مقابلے میں افضل ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے ان 10 دنوں کی عظمت کی بنا۔ ہاں ان 10 دنوں کا جہاد وہ باقی دنوں کے جہاد سے افضل شمار ہوگا، لیکن عام دنوں کے جہاد کی نسبت ان 10 دنوں کا نیک عمل اس کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَلْجِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی عام دنوں کا جہاد۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں عام دنوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے اور کوئی چیز بھی اس میں سے واپس لے کر نہ لوٹے، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں کام آ گیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باقی جو عام دنوں کا جو جہاد ہے، یعنی اس خاص صورت سے ہٹ کر ان 10 دنوں کا نیک عمل سب سے آگے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے ان 10 دنوں کی عظمت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر عمل به فی عشر الاضحی، کوئی عمل اللہ کے ہاں اس قدر پاکیزہ نہیں ہے اور نہ ہی مرتبے کے اعتبار سے زیادہ بڑھ کر ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ ان 10 دنوں کا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور مرتبے میں مقام میں سب سے بڑھ کر۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں ما من عمل ارجى عند اللہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو کر کے اللہ سے بہت زیادہ امیدیں لگائی جائے ان 10 دنوں کے عمل کے مقابلے میں۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو اس پر اللہ سے بڑی امیدیں قائم کی جا سکتی ہیں، اس پر اللہ سے بڑی امیدیں کہ ان 10 دنوں کی نیکی اور ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ اس پر بہت کچھ انسان کو عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت منقول ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو ان سے روایت کرنے والے ہیں، ان کا اپنا عمل ذکر ہوا سنن دارمی میں کہ جب یہ عشرہ داخل ہوتا
اتنی محنت کرتے عبادت کے اندر، اتنی محنت کرتے اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، اتنی عبادت میں محنت کیا کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ ابھی ان کے بس سے باہر ہو جائیں گے، یعنی خوب بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک قول بھی ہے، فرماتے ہیں لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر، ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھاؤ۔ یہ جو بتیاں بند کر دیتے ہیں نا، لائٹیں بند کرتے ہیں، سونے کا بڑا اہتمام ہو رہا ہے، ہمارا تو یہی حال، بڑا اہتمام سونے کا۔ کہنے لگے نہیں، یہ جو عشرہ ہے نا، اس کی جو راتیں ہیں یہ سونے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، ان میں عبادت کرو۔ تو اگر ایک شخص آپ کے اندر اتنا اہتمام کرے گا تو وہ دن میں کس قدر اہتمام کرے گا اور دن میں کس قدر عبادت کرے گا۔ عزیز بھائیوں، ہمیں مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مصروفیات ہیں، دن میں کام کاج ہے، آپ نے جو خاص عمل ہمیں بتایا، ویسے تو سارے ہی نیک اعمال، سب کی ترغیب ہے، آپ نے مطلق نیک عمل کا ذکر کیا، جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آپ نے ایک عمل بطور خاص ہمیں ایسا بتایا جو انتہائی آسان، چلتے پھرتے آتے جاتے جو بھی انسان کام کر رہا ہے بڑی آسانی سے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں ہے، اور کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو۔ کتنا آسان عمل کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، خصوصاً ان 10 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مختلف چیزیں شامل ہیں، آپ نے 3 کلمات کو سب سے زیادہ نمایاں کیا، ایک لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اللہ اکبر، اور تیسرا الحمدللہ۔ ہم انہیں تکبیرات سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تکبیرات کے الفاظ منقول ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں ان 10 دنوں میں۔ فرمایا خوب یہ کلمات پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ۔ اب یہ کثرت مطلوب ہے ان کلمات کی ان 10 دنوں میں۔ ہمارے اسلاف کو بڑا اہتمام کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے اور لوگ ان کی تکبیریں سن کر لوگ بھی تکبیریں پڑھتے، یاد دہانی ہو جائے کہ بھائی یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، تکبیرات پڑھنے کے دن ہے، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے، کوئی لوگ تو آج کسی سے ملتے ہیں نا تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی سے ذرا ہمدردی بھی جتاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے تو یہ کام شروع کرتے، تو ایسے کر لے، تو ایسے کر لے۔ آخرت کی کامیابی کا بتانے والے بڑے نایاب لوگ ہیں، بڑے کم ہیں وہ لوگ جو کسی سے ہمدردی کرے، جو سچی ہمدردی ہے کہ اس کو آخرت کی کامیابی کے بارے میں بتائیں، اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط اور پختہ کرے۔ ڈھونڈنے سے بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے، جو ملتا ہے فضول قسم کی باتیں، دنیا کی باتیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ایسے ہو گیا۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو اس طرح دین پر چلاؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں
کہ جن کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے, دیکھنے سے ہی اللہ کی یاد آئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, بازار چونکہ غفلت کی جگہ ہے نا, بازار غفلت کی جگہ ہے. جی ہاں عزیز بھائیو, یہ بازار کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. احب البقاع الی اللہ مساجدها وابغض البقاع الی اللہ اسواقها. روئے زمین کے سب سے پسندیدہ ٹکڑے یہ مسجدیں ہیں, اور سب سے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ وہ بازار. اب بازار کے اندر جا کر لوگوں کو یاد دہانی کرانا اور انہیں ان 10 دنوں کے تعلق سے یہ باور کرانا, یہ دن جو ہے کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنے کے دن, بڑا عظیم کام تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے متبع سنت, ایک ایک چیز کے معاملے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی لوگوں کو ترغیب دیتے, آخرت کی تلقین کرتے اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے. ان کا یہ عمل تھا ان دنوں میں. اور ہمارے ہاں تو بڑی غفلتیں ہیں, کوتاہیاں ہیں, دین سے دوریاں ہیں. ورنہ اس وقت ماحول کیا تھا. محمود بن مہران رحمہ اللہ, یہ تابعی ہے, فرماتے ہیں کہ ادرکت الناس وانہم لیکبرون فی العشر حتی کنت لاشبہہ بالامواج من کثرتها. میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ اس عشرے میں اتنی کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھتے تھے کہ میں ان تکبیروں کی کثرت کی وجہ سے ان کو موجوں سے تعبیر کرتا, موجوں سے تشبیہ دیا کرتا. جس طرح ایک موج کے پیچھے دوسری موج ہوتی ہے, ایک لہر کے پیچھے دوسری لہر ہوتی ہے, اس طرح کثرت کے ساتھ بہت زیادہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے. یہ ماحول ہوا کرتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اب اس معاملے میں بڑی کوتاہی کر دی, بڑی کوتاہی کا شکار ہو گئے تکبیرات پڑھنے کے معاملے میں. ان 10 دنوں میں تو یہ بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. عزیز بھائیوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کلمات ہیں, جو تکبیرات میں کلمات ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, یہ کوئی معمولی کلمات, یہ اللہ کے ذکر پر مشتمل اتنے عظیم کلمات ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اہل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر. جو تلبیہ پکارنے والا جب بھی تلبیہ پکارتا ہے اور تکبیریں پڑھنے والا جب بھی تکبیریں پڑھتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے. قیل بالجنہ قال نعم, کہا گیا کہ جنت کی بشارت دی جاتی ہے. فرمایا ہاں, جنت کی بشارت دی جاتی ہے. جب انسان تکبیرات پڑھے گا, ان کا اہتمام کرے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی بشارتیں ملیں گی. یہ کوئی چھوٹی بات, جنت پکی ہو رہی ہے, جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں کہ آپ تکبیرات کا اہتمام کر رہے ہیں, جنت کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں. اور ہر چیز ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی حمد کر رہی ہے. لیکن ان دنوں میں حجاج کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے پوری دنیا سے اکٹھے ہو رہے, تلبیہ پکارا جا رہا ہے. تو یہ جو تلبیہ کا عمل ہے, جب کبھی بھی کوئی تلبیہ پکارتا ہے, مام ملبن یلبی الا لبى مع يمينه وعن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. سنن ابن ماجہ کی روایت. جب کبھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب زمین کی انتہا تک جو بھی کوئی درخت ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے, اینٹ ہوتی ہے, کنکر ہوتا ہے, وہ سارے تلبیہ پکارتے ہیں, سارے تلبیہ پکارتے ہیں. یہ ان دنوں میں بطور خاص یہ چیز بڑھ جاتی ہے. ویسے تو آپ نے یہ چیز عام بیان فرمائی ہے, جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے, لیکن ان دنوں میں یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم جو حج کے لیے نہیں گئے, آپ کو تو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مواقع نصیب فرما دو. اور عزیز بھائیوں, پیچھے رہ کے بھی تو بڑے مواقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, بڑے مواقع, کئی ایسے اعمال ہمیں بتا دیے کہ جن کا اجر حج اور عمرے کے برابر, وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان کو ذکر کرتے رہتے ہیں. ہمیں ڈھونڈنے چاہیے ایسے اعمال.
کاپی پین لے کے لکھ لینے چاہیے کہ بھئی فلاں فلاں عمل میں کروں گا تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر واقعی سچی خواہش ہے، نہیں جا سکے نا، وسائل نہیں تھے، جو بھی معاملات ہیں، تو یہ عمل کر کے اجر کو حاصل کر سکتے ہیں نا۔ اگر واقعی یا وہاں آپ نے بتیاں ہی گننے جانا ہے، لائٹیں گننے جانا ہے، وہاں کی سڑکیں ہی دیکھنی جانی، وہاں فلاں کام پڑا۔ کئی لوگ آج کل ایک سیر و تفریح کا بھی ذریعہ بنا دیا، وہ للہیت اور روحانیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ حج کے لیے تو چلے جاتے ہیں، پھر جب واپس آتے نا وہی ساری حرکتیں، وہی ساری کرتوتیں، وہی ساری ڈنڈیاں مارنا، کوئی جھوٹ بولنا، دھوکے دینا، فراڈ کرنا، وہ سارے کام شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حج کیا ہی نہیں، جو حج مطلوب تھا، وہ روحانیت نہیں، وہ للہیت نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، سچی نیت اور پھر ایسے مواقع اجر حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہے بطور خاص ذو الحجہ کے ابتدائی، آج ذو القعدہ کی 27 تاریخ ہے، یہ 2-3 دن کے بعد ان دنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ہمیں گن گن کر ان دنوں کو گزارنا ہے، ان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ اس کو قیمتی بنانا ہے۔ ایک طرف تو نیک اعمال کا زیادہ اہتمام اور دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنا، یعنی جہاں نیک اعمال کو اتنی ترغیب دی جا رہی ہے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑے ان دنوں میں تو پھر کیا حشر ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کی نافرمانیاں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، جس طرح نیک اعمال انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ کے قریب تب ہوں گے نا جب گناہ چھوڑیں گے، اور نیکیوں کی توفیق بھی تبھی ملے گی جب انسان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو ابھی سے ہمیں عزم کر لینا چاہیے، سچی توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنے دل کا تزکیہ بھی کرنا چاہیے، دل کی صفائی بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، یہ غفلتیں، سستیاں، کوتاہیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ کتنی غفلتیں ہیں، اور یہ تو پھر دن ہے نوافل میں محنت کرنے کے، ہمارے ہاں تو فرائض میں بڑی غفلتیں، فرض نمازوں میں اتنی کوتاہی۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اپنے فرائض ہی پورے نہیں کر رہا، وہ نوافل میں کیسے آگے جائے، جس سے فرض نمازیں ہی نہیں پڑھی جا رہی۔ خاک فائدہ اٹھائے گا ان 10 دنوں سے، کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اور کئی تو دنیا مارنے ہیں، فرائض بھی پورے نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں جی بس یہی کافی۔ کافی نہیں ہے عزیز بھائیوں، اللہ کا سودا جنت اتنا سستا نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو، کوئی تمہاری رغبت شوق نظر نہ آئے، کوئی عبادت کے اندر محنت نہ ہو، ابھی انسان کہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں نا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ جنت میں جانے کے لیے کو محنت کرنی پڑے گی، کو عمل کرنے پڑیں گے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائیوں، ایک اور بڑا اہم کام جو ہمیں بتایا گیا ہے ان 10 دنوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره۔ جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے، حتی یضحی، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ قربانی کرنے تک ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جس کا قربانی کا ارادہ ہے، 2 طرح کے الفاظ ملتے ہیں، ایک روایت میں ارادے کا ذکر ہے اور ایک روایت میں من کان لہ ذبح یذبحہ،
جس کسی کی کوئی قربانی ہو جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، یہ قربانی کا جانور موجود ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ جیسے ہمارے جو اسلاف تھے ان کا وہ یہی اہتمام تھا نا کہ وہ پہلے سے جانور لیتے، اس کو پالتے، خوب اس کو کھلاتے پلاتے، پھر اس کی قربانی کیا کرتے۔ تو اگر کسی کے پاس جانور موجود ہے اس کا بھی آپ نے ذکر فرما دیا، لیکن اگر کسی کے پاس جانور موجود نہیں ہے اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی بات ہے، نیت ہے انسان۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص بھی ہے کہ جس کا ارادہ ہے وسائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی آسانیاں رکھی ہے نا کہ سچی نیت تو ہے قربانی کرنے کی، لیکن استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مالی حالات اس کے اجازت نہیں دیتے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک انسان فضول چیزوں پہ خرچ کر رہا ہے اور قربانی کی دفعہ کہتا ہے میری طاقت نہیں ہے، قربانی کی دفعہ وہ مسکین بن جاتا ہے، باقی چیزوں میں تو مسکین نظر نہیں آتا۔ کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جائے اس وقت تو مسکین نظر نہیں آتا، اس وقت تو ایسے لگتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ تو قربانی کے عمل کو کرنے کے لیے اگر سارا سال آپ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ اس کی برکت نیت کی بات ہے، ارادے کی بات، پلاننگ کی بات، منصوبہ بندی کرنے کی بات۔ تو چلو اگر کسی کی سچی نیت ہے، وسائل نہیں ہے، اس کے حالات اس کو اجازت واقعات نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اس سچی نیت پر ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا، وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور اس کی دلیل سنن نبی داؤد کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اضحیٰ کے دن مجھے عید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس امت کو اللہ نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کا دن بنایا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف دودھ والا جانور کیا اس کی قربانی کر دو؟ فرمایا نہیں، وہ دودھ والا جانور ہے، وہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے، تم ایسا کرو کہ عید کی نماز کے بعد اپنے ناخن کاٹ لو، مونچھیں چھوٹی کر لو خوب اچھی طرح اور زیر ناف بال صاف کر لو، فتل کا تمام اضحیتک عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی۔ دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سچی نیت ہو لیکن وہ عمل نہ کر سکے، وسائل نہیں ہے، حالات نے اجازت نہیں دی، تو سچی نیت پہ ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حکم ہے براہ راست اگرچہ گھر کے سرپرست کے لیے ہے، یعنی جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے، جن کی طرف سے کر رہا ہے ان پر لازم نہیں ہے، جو کرنے والا ہے گھر کا سربراہ اصل تو پابندی اس کے لیے، لیکن اگر گھر کے دیگر افراد بھی اس کی پابندی کرے یہ بھی بڑا اچھا تھا، بچوں کے حوالے سے خاص طور پر۔ اسی طرح جو گھر کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بچے کے بال کاٹ رہی تھی، فرمانے لگے لو اخرتیہ الی یوم النحر لکان احسن، اگر قربانی کے دن تک اس کو مؤخر کر دیتی تو زیادہ اچھا ہو۔ بچہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن تربیت ہے نا، سکھانا تو ہے نا۔ وہ گھر کے جو افراد ہیں دیگر، ایک تو سربراہ ہے نا، سرپرست ہے جو قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ حکم ہے، اس کو تو قطعی اجازت نہیں، لیکن جو گھر کے دیگر افراد ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں جن کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے تاکہ خیر کے اس عمل کے اندر وہ بھی شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ یہ 10 دن بالکل قریب آ چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ بڑے ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بڑی ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم سے تو فرض نمازیں پوری نہیں کی جائے، لیکن یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو ہمیں موقع دے رہے ہیں نا ہماری زندگی میں، تو ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں کا بھی ازالہ کریں اور ان 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھا لیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ زیادہ تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المظلومين من المسلمين اللهم عليك بالكفار أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين